الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوازش عنایت کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جان جن کو مصطفیٰ جانے کی رحمت کا، پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی امامت کا، جو ہے اخلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے، حب نبی میں دل جلا دیے. اے عاشق رسالت سرکار کا تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، عشق شہ مدینہ دل میں بسا دیے. پھر ہم کیوں نہ کہہ دیں مل کر ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کو عنوان بنایا، اس پہ کچھ لمبشائی کریں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ نبی معظم تاجدار عرب و عجم مالک وحل و حرم پوری کائنات کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس درود و سلام کر نذران عقیدت پیش کریں. بڑے بلند آواز سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا مولانا محمد ماری صلو علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، اور اسی شعر میں میں دیکھنے ہوگا کہ کتنی دیر مجھے بہت تفسیر صاحب حالات ارشاد فرماتے ہیں. اور صوفی نصرت صاحب نے اس کے علاوہ محمد احمد باقر صاحب کے بڑی تعریف کی. سارے لوگ بلی کے چاہے بڑے پیر کے دیوانے مطلب ہو چاہتا ہوں. والا حضرت کا واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، محبت سے بولے سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اے امام احمد رضا دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ باللہ. کیا کہنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، سرزمین سمری درگاہ، جلسہ دستار بندی. جو میرا غوث ہے اللہ باللہ تیرا. بہت تعریفیں کی صوفی صاحب نے آپ لوگوں کی، ہے نا، بہت تعریفیں کی. محمد افسیر صاحب جب بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں صوفی درگاہ کے. صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے گاؤں میں آئیں گے نا اڑیسہ بھول جائیں گے. کیا کہنا. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اڑیسہ گیا پروگرام میں بڑا اچھا ماحول تھا کہ ہمارے گاؤں میں آ کر کے دیکھیں اڑیسہ بھول جاؤ. بڑا فرق ہوتا ہے آپ دیکھنے کے بعد تعریف کرنا. مجھ سے بہتر جانتا ہے سکندر صاحب نشیر صاحب جانتے ہیں. میں پہلے ناظم تھا، بڑی اچھی الاؤنسر کرتا ہوں. الاؤنسر کا کام ہوتا ہے تعریف کرنا. جی نبی کی محفل میں جملے پہ نوٹ کیجیے گا سکندر صاحب. جی نبی کی محفل میں ادب سے بیٹھنا اسے دیوانہ کہتے ہیں، اسے عشق. واہ واہ واہ. اور نبی کی محفل میں جو بے ادبی کے ساتھ بیٹھے اسے عاشق نہیں کہتے. نبی کی محفل میں
جو بے ادبی کے ساتھ بیٹھے اسے عاشق نہیں کہتے. ماشاءاللہ جب بھی آپ نبی کی محفل میں بیٹھے نا سر کو ڈھا کر کے بیٹھیے گا. ورنہ محمد تفسیر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جھوٹی تعریف کی تھی, اور حافظ سکندر صاحب سے کہوں گا آپ نے جھوٹی تعریف کی تھی. صوفی صاحب پروگرام میں ملیں گے میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے جھوٹی تعریف کی تھی. سر کو ڈھاک کے بیٹھے, شکایت والا موقع نہ دے. صاحب اس محفل میں صرف بندے ہی نہیں آتے. آپ سوچ رہے ہیں محمد تفسیر صاحب آئے, حافظ سکندر صاحب آئے, محمد دانش صاحب آئے, حافظ ساحل صاحب آئے ہیں. نہیں میرے بھائی, گاؤں کے تمام لوگ آئے کہ الگ کی بات ہے, حافظ آئے کہ الگ کی بات ہے, مقرر آئے کہ الگ کی بات ہے. اس محفل میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اور فرشتے کل میدان محشر میں اگر گواہی دے دیے اور رب کعبہ تیرے محبوب کی میلاد سکی تھی, رسم دستار بندی تھی, اور تیرا بندہ ننگے سر بیٹھ کر کے نبی کی بڑائی سن رہا تھا, تو یاد رکھو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ماشاء اللہ ہے اب تعریف کے قابل, لیکن سروں کو ڈھاک کر کے بیٹھے. میری بات بری لگے تو روٹی زیادہ کھائیں لیکن عمل ضرور کریں, ہے نا میرے بھائی. درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تفسیر صاحب کی بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی. دیکھیں میری آواز آئی ہے کہ میں نعت پڑھ سکوں, لیکن محبت آپ کی بچاتا ہوں. آپ دانش سکندر صاحب ایک مطلب ایک شعر میں بھی پڑھ دوں میرے بھائی. حضرت اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. 12 پڑھنے والے لیکن مجمع جگرا ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ مطلب جسم پہ پھولوں کے رنگیل بادام نور کا, جسم پہ پھولوں کے جسم پہ پھولوں کے رنگیل بادام نور کا, خوشبو لوٹائی کے لب پر ہے امامہ نور کا, مصطفیٰ کا شہر ہے کوئی بھوکا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا تارا تارا نور کا. نے کہا نا کہ حافظ قرآن جس گاؤں کے اندر بن جائے, عالم دین جس گاؤں کے اندر بن جائے, اس گاؤں کے اندر زلزلہ نہیں آتا, زمینیں نہیں پھٹا کرتی ہے. علامہ تفسیر صاحب نے ایک حوالہ ذکر کیا, 7 پشتیں جنتی ہوں گی, 7 پشتیں جنتی ہوں گی. اتنا بڑا فائدہ ہونے کے بعد بھی آج ہمارے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے سے ڈرتے ہیں. کہتے صاحب عالم بنے گا, حافظ بنے گا, کسی گاؤں میں پڑھائے گا, کسی مدرسے میں پڑھائے گا, 500 6,000 10,000 تک تنخواہ ہوگی. آج کے اس حالات میں کیا ہوگا, آج کے اس حالات میں کیا ہوگا, میں حوالہ نہیں دوں گا, میں صرف یہ بتاؤں گا. آپ اپنے گاؤں کے مولانا تفسیر صاحب کو اللہ نے کم نوازا. تفسیر بھائی اللہ نے کم نہیں نوازا, اور کعبے کے ساتھ معراج قادری اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہے, جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ ہو, لاؤ کسی حافظ کے بغل کھڑے کر دو, پھر معلوم چلے گا کہ اللہ نے کسے کتنا نوازا. برکت 5,000 میں ہے تو برکت 5 کروڑ کے اندر نہیں ہے. اچھا کرتا حافظ قرآن کا, اچھی صدری حافظ قرآن کی, اچھی جوتی حافظ قرآن کی, اچھا کھانا حافظ قرآن کا, اچھا بسترا حافظ قرآن کا, اچھا ناشتہ حافظ قرآن کا, اچھی سی اچھی خاطرداری حافظ قرآن کی. اور ذرا سوچو اللہ نے نعمت کتنی اچھی رکھی, جو بچہ 10 سال تک دال چاول کھا کامیاب ہونے کے بعد حافظ قرآن
بعد جہاں دیکھو مرغا ہی مرغا لگتے ہیں. جی حق ہے. جہاں دیکھو مرغا ہی چاہیے. آپ بھی اپنے بچوں کو 10 سال دال چاول کھلاؤ نا. جی بہت چاہتے ہیں. سبحان اللہ کیا کہنا بے شک. جی جی جی. کامیاب کون ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے. جو دال چاول کھانے کے بعد صبح کا ناشتہ نہ کرنے کے بعد استاد کی مار کھانے کے بعد قرآن کو رٹتا رہتا ہے. جب قرآن مکمل کر لیتا ہے تو اللہ یہ مرتبہ دے دیتا ہے کہ تو نے مدرسے میں دال چاول کھائے, ناشتے کے لیے روتا رہا, پھر بھی قرآن سے محبت کی. دیکھ اب دنیا کے اندر تجھے ایسی نعمت سے نوازوں گا کہ میرے وقت کا بادشاہ بھی سوچے گا کہ جتنا اچھا کھانا حافظ قرآن کا ہوتا ہے اتنا اچھا بادشاہ نہیں ہوتا. واہ واہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن. یہ نہیں کہتا کہ حافظ قرآن بنانے کے بعد مدرسے ہی میں لگاؤ, بزنس کرواؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, لیکن حافظ قرآن بناؤ. قرآن کی تعلیم ضرور دو. یقین مانو اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن رہے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا. کوئی غریب آئے گا تو اس کا فری علاج کرے گا, کیونکہ اس کے دل کے اندر قرآن ہوگا, نبی کا عشق ہوگا. اس سے خیال رہے گا کہ اس سے رشوت لینا, اس سے گھوس لینا اللہ کے حبیب نے منع فرمایا. سبحان اللہ کیا انسان آج بڑا افسوس ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ مدرسے میں گیا تو گاؤں کے کچھ حضرات پیچھے لگ جائیں گے. گئے ہیں دیکھیں گے, بہت گئے کون بنتا ہے. نہیں صاحب, اگر ایک بچہ جانے کا ارادہ کرے, ٹانگ مت کھینچو, اس کا حوصلہ مت پست کرو, بلکہ اگر اللہ نے تمہیں 10 روپے دیے ہیں نا, جب مدرسہ جانے لگے اس کے ہاتھ میں رکھو اور کہو بیٹا اسے چائے پی لینا, ناشتہ کر لینا, قلم لے لینا, کاپی لے لینا, لیکن مدرسے کے اندر سے جب آنا تو حافظ قرآن بن کر کے. آج نا لوگ کہتے ہیں بہت ظلم ہو رہا, بڑا ستم ہو رہا, یوگی ہے, مودی ہے. میں کہتا ہوں نہیں صاحب, اگر آج ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہم خود غلط ہیں. ہمیں دوسروں کا, اپنے ہی بھائی کا دیکھ کر کے نا ہمارے دل کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. جیسے مچھلی ہو صاحب تاوے کے اوپر رکھ کر الجھنے کودنے لگتی ہے, ویسے آج کا مسلمان اپنے بھائی کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک حافظ کے مرتبے کو نہیں جانا آپ نے, ایک حافظ کے مرتبے کو نہیں سمجھا. صوفی صاحب نے کیا بیان کیا, زلزلہ نہیں آئے گا, کیا صرف انہی کے گھر میں نہیں آئے گا. ہاں صاحب, پورے گاؤں میں نہیں آئے گا نا, ماشاء اللہ, پورے گاؤں میں نہیں آئے گا نا. کس کا فائدہ ہے, ان کے ماں باپ کا ہے. محنت ان کے ماں باپ نے کی نا, کتنی محنت کی ہوگی, ذرا پوچھنا. جب بچہ نیا جاتا ہے کتنا روتا ہے, کتنا بھاگتا ہے, لیکن ماں باپ لگے رہتے ہیں. ولیوں کی دربار میں جا کر کے اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ کے ولی میری تمنا ہے, میری خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. اپنی تکلیفوں کو پیچھا نہ کر کے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. اتنی محنت کے بعد جب بچہ حافظ قرآن بنا تو دعویٰ کرنے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے, یہ تمہارا ہی نہیں ہے, یہ تمہارا ہی نہیں ہے, میرا بھی حافظ قرآن ہے, میرے لیے بھی ہے, میرے گھر بھی آئے گا فاتحہ کرنے, میری بھی میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تمام دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں کہنا چاہتا ہوں جو جذبہ, جو محبت تم بننے کے بعد دکھائے, اگر یہی محبت بننے سے پہلے دکھاتے تو اللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جاتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حافظ قرآن سکندر صاحب قبلہ, زمین سمری درگاہ, جلسہ دستار بندی, نعرے تکبیر. دنیا بھی ذرا سی بات یقین رکھیں, ایک حافظ سچا ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو,
तफसीर साहब जी 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 बताइएगा इरशाद। अरे नहीं 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 बोलिए। درود پاک پڑھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ان کے والد صاحب ہیں کہ چچا جی والد صاحب ہیں. آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی. یہ محبت کی آنسو ہیں. اللہ کیا کہنا. ایک آنسو جہنم کے آگ کو مسمار کرنے کے لیے بے شک بے شک بے شک حق ہے حق ہے. یہ آنسو بیٹے کی محبت میں نہیں، یہ آنسو ماں کی محبت میں نہیں، یہ آنسو دولت کی محبت میں نہیں، بلکہ یہ آنسو نکلا ہے کہ میرا بچہ آج حافظ قرآن قرآن کی محبت میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کے تپتے ہوئے شعلوں کو بجھانے کے لیے. بے شک اللہ کیا کہنا بے شک. لاکھ اعمال برے ہو، لیکن اگر جن کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، نبی کی محبت میں ایک آنسو نکلا نا تو یقین مانے آپ کی قبر کے اندر ٹھنڈک پہنچانے. میں نے آپ کا مطلب پڑھ رہا تھا، ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسم پہ پھولوں کے رنگین باغا نور کا، حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا. یہ لوگ بیٹھے ماشاءاللہ سب حسینی ہے نا. اب تو ہلکی ہلکی میری داڑھی آ گئی ہے. پہلے آئے تھے اس گاؤں کے اندر جب کچھ نہیں تھا، تب میں نے دیکھا تھا بڑے جذبے کے ساتھ مائک لگا کر کے ڈھولے بجائی جا رہی تھی. اللہ اللہ. بہت تفصیل صاحب بلوائے تھے، بہت چھوٹا تھا تب میں شروع بولنا کیا تھا. سارے حسین جی میرے بھائی نا آقا امام حسین کے نام پہ مرتبہ کھڑے ہو جائے. اب یہ کرسیاں جو خالی ہیں آگے والی آ جائے آگے. ماشاءاللہ. پوری دنیا کے اندر کسی کا جھگڑا ہے، اتنا بولا مسلمان ہے کرسی چھوڑنا. سب سے بڑی کرسی پردھان منتری کی ہوتی جو آگے ہوتی ہے، اسے پوری کرو آپ لوگ، ہے نا. مطلب جی جی حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا، جسر و اکبر کے سر پر ہے امام نور کا، خان ماتا نور کا، کنبہ قبیلہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مشورہ کے بعد بہت ہی مشہور آیت کریمہ. پہلی آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی. دوسری آیت میں کہنا پڑی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک مسلمانوں مومنوں پہ نماز فرض کی گئی اپنے مقرر وقتوں پر. بے شک مسلمان مومنوں پہ نماز فرض کی گئی اپنے مقرر وقتوں پر. بے شک نماز روکتی ہے اور بے برائی ہے نا، نماز روکتی ہے. اب اللہ نے قرآن مقدس کے اندر الا ان بہت صاحب بات سمجھ میں آئے گی، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے نا. مولانا صاحب بھی سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے تو جانے کے بعد کس کو
کو بلا لیے دوبارہ غلطی سے مت بلانا اللہ خبردار ہوشیار کیوں لگا تاکید کیوں تنبیہ کیوں ہے نا موسیٰ تنبیہ کیوں اللہ اولیاء اللہ الہ الا اللہ خبردار ہوشیار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم میں سوچنے لگا ولیوں کا تذکرہ ہے ولیوں کا تذکرہ ہے ولیوں سے محبت کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے ہم پہ فرض نہیں ہے فرض ہے میرے بھائی حافظ سکندر صاحب ولیوں سے محبت کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے نماز ہم پہ فرض ہے روزہ ہم پہ فرض ہے زکات ہم پہ فرض ہے فضل ہے تو حج ہم پہ فرض ہے نا اللہ نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا باقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو اللہ نہ تاکید کی نہ خبردار کیا جو فرض ہے بہت پوائنٹ سمجھیے گا ورنہ باؤنس چلا جائے گا جو فرض ہے اس پہ نہ تاکید کی نہ خبردار کیا بھائی نماز کا حکم دیا تو فرمایا باقیم الصلاۃ لفظ لام نہیں آیا حرف لام آیا نہیں آیا باقی مسئلہ یعنی نماز قائم کرو روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا زکات کا حکم دیا فرمایا تو واتوا الزکات اپنے مال کی زکات ادا کرو حج کا حکم دیا تو فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اے لوگوں تم کو اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس گھر تک چل سکے میں سوچنے لگا عقل دنگ رہ گئی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا اور پالنہار حقیقی تو نے نماز زکات حج کا حکم دیا تو تاکید نہیں کی خبردار نہیں کیا لیکن جب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا تو اعلیٰ حرف سے تو فرمایا تاکید کیوں کی خبردار کیوں کیا تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اسے معلوم تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ ایسے لوگ جنم لیں گے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو روزے کا انکار نہیں کریں گے نماز کا انکار نہیں کریں گے زکات کا انکار نہیں کریں گے حج کا انکار نہیں کریں گے لیکن جب میر شاہ کی کرامت کی بات آئے گی تو ان کی کرامت سے ان کے فیضان سے انکار کریں گے اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی دیکھیں آپ کے گاؤں کے اندر جو مزار ہے بڑا فیضان ہے نا میرے بھائی بڑا فیضان ہے لیکن صاحب مزار جانے کا طریقہ جو ہے مزاروں پہ جانے کا جو طریقہ ہے وہ پڑھنا پڑے اور سب سے اہم چیز کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ضرور اس کی سیرت کھا کر کے اس ولی کی بارگاہ میں ہم فیضان حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا اس کے حسن زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہے کہ نہیں آج بڑا افسوس ہوتا ہے حقیقتاً بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مزاروں پہ ہماری تعداد زیادہ ہونی بھی چاہیے فیضان ملتا ہے ماشاءاللہ ہے نا جانا چاہیے بزرگوں کا فیض حاصل کرنا چاہیے لیکن ساتھ ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہاں اس ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اس ولی کامل نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہے ایک وقت کی نماز چھوڑیے کبھی نہیں آج تو حالات ایسے ہو گئے کہ ہم مزار پہ حاضر ہیں اذان ہو رہی نماز کے لیے نہیں جاتے ذرا سوچو جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہو یہ سوچ رہے ہو اللہ کا ولی مجھ سے خوش ہوگا آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ سے اللہ کا ولی خوش ہوگا نہیں خوش ہوگا میرے بھائی نہیں ہوگا نا نماز ضروری ہے نمازوں کی کثرت کریں میں نے ابھی بہت جلد اس گاؤں کے اندر آیا تھا دوسری حاضری میری ہے تیسرے کے پروگرام میں آیا تھا میں نے ایک جملہ کہا تھا میرے بھائی کہ آج جو مسجدیں ہماری توڑ دی جا رہی ہیں مسجدیں قبضہ کر لی جا رہی ہیں اس کی کمی سب سے بڑی کمی ہماری سب سے کمی ہماری سب سے بڑی کمی ایک صاحب نے کہا تھا حافظ سکندر صاحب
کہتے صاحب بابری چلی گئی ہمیں بڑی تکلیف ہے. جملہ سنیے گا کیا کہا کہ بابری چلی گئی ہمیں بڑی تکلیف ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر آج کا نوجوان اپنی مسجدوں کا پیٹ بھرنے لگے اور 5 وقت نماز کا پابند بن جائے, قسم اس رب کعبہ کی ہے کسی ظالم کے اندر اوقات نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے جانب نگاہ اٹھا. اللہ کیا کہنا بے سر, کسی کی ظالم کے اندر اوقات نہیں کہ ہماری مسجدوں کے جانب نگاہ اٹھا کے دیکھ لے. لیکن صاحب انہیں بھی پتا ہے, انہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ مسلمان نماز کے لیے جائے گا نہیں, ہم اذان پہ پابندی لگائے, نماز پہ پابندی لگائے, اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے. بابری کی تکلیف نہ کریں انشاءاللہ تعالی. پھر وقت آیا کبھی ہماری مسجد ہمارے پاس ہوگی, لیکن جو ابھی ہماری مسجدیں ہیں وہ تو صاحب دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں بڑے نمازی نظر آتے ہیں, اور رمضان گیا نا, عید ہوئی, عید کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے صاحب وہ جو نمازی تھے کہاں لاپتہ ہو گئے, جو نمازی تھے کہاں لاپتہ ہو گئے. ایک گاؤں کے امام صاحب نے نا 5-6 نمازیوں کا نام لکھ کر کے محمد تفصیل صاحب ہے نا دیواروں پہ چپکا دیا کہ گمشدہ ہو گئے. جب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہا رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, عید ہوئی پتہ نہیں کون چرا لے گیا, کون کڈنیپ کر لے گیا. اگر ملے تو انہیں حافظ صاحب تک پہنچا دیجیے گا کہ اے میرے نمازیوں عید کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی ہے. ہاں کچھ نمازی ہیں ایسے جو رمضان آیا نا اللہ حاجی بن جاتے ہیں اور ایسا اسٹیٹس لگا. آج کا نوجوان تو اللہ اکبر کبیرہ, میں بڑا افسوس کرتا ہوں کبھی کبھی دیکھ کر کے اگر کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا محمد تفصیل صاحب تو اسٹیٹس لگائے گا حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. اسٹیٹس لگائے گا حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو, حشر میں ملو گے نہیں. ہاں یہ بڑا خوشی کے ساتھ ایک موزی لگائے گا رونے والی, کہے گا حشر میں ملیں گے. حشر دیکھا ہے تو نے, حشر میں ملے گا. حشر کا عالم یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے. پوچھو مولا صاحب سے, اٹھا کر کے بتائیں گے. کسی کا پسینہ دگنے تک ہوگا, کسی کا کمر تک, کسی کا گلے تک, کسی کا سینے تک, کوئی کا عالم ایسا ہوگا لوگ ڈوبے ہوں گے. کہاں ملو گے, ملو گے حشر میں ملیں گے. رمضان آیا کہ اللہ ہم 2 بجے اٹھتے ہیں, لوگوں کو جگاتے ہیں, افطار کرواتے ہیں, شادی کرواتے ہیں, بہت اچھے بن گئے ہوتے ہیں. قسم اس کے ذات کی ہے, ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا نمازی بن گیا, میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. جتنی خوشی رمضان میں دکھاتے ہیں نا ان کے والدین, عید کے بعد بھی اتنی خوشی اٹھایا کرو. جب آپ کا بچہ فجر کے وقت نہ اٹھے گا تو اس کا ہاتھ پکڑا کرو, خود بھی مسجد جایا کرو, اپنے بچے کو بھی لے کر جایا کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس والدین نے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے سختی کی اللہ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا کرتا ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے نا, بات خود ہی 6 بجے 7 بجے 8 بجے سو کر کے اٹھ رہا ہے, بیٹے کو کہاں سے اٹھائے گا. ہاں صاحب اب پوچھو نہ, کہیں گے حافظ صاحب دن بھر تو ہم وہ تندور کے سامنے بیٹھ کے روٹی بنائے تھے, جلے ہوئے تھے, تپے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی. کسی اور صاحب تو کہیں گے ہماری ڈیمارٹ میں بڑی اچھی کپڑے کی دکان ہے, دن بھر وہاں تھا, سویا, آنکھ لگ گئی, نہیں اٹھ پایا. میں کہتا ہوں صحابہ سے زیادہ بزنس مین آج کے دور میں, ان سے زیادہ کام کرنے والا آج کے دور میں کون ہے. صحابہ دن بھر تجارت کرتے, جب عشاء پڑھ کر کے آرام کرتے تو ان کے دل کے اندر ایک کھٹکا رہتا. اس بات کا نہیں رہتا کہ فلاں صاحب نے محل بنا لیا, فلاں صاحب نے گاڑی لے لی, فلاں صاحب نے زمین لے لیا. وہ یہ سوچتے اللہ میری آنکھ اذان سے پہلے کھل جائے تو بہتر ہے, میری آنکھ اذان سے پہلے کھل جائے تو بہتر ہے. وہ آج کا مسلمان بستر پہ لیٹتا ہے, پہلے سوچتا ہم نے کمایا کتنا, اتنا بگڑا, یہ اتنا ہوا, یہ اتنا ہوا. اس کے بعد پڑوسی میں نگاہ مارتا ہے کہ پڑوسی صاحب نے کیا کیا. گھر بنوا رہے ہیں, گاڑی لے لیا, 4 ویلر لے لیا, آڈی لے لیا, زمین لکھوا لی, دکان کروا دیا, فلاں صاحب کا بیٹا سعودی چلا گیا. ایک صاحب کا فون آیا ہمارے پاس ہے نا, وہ بات ہی بات میں اپنی فلاش نکال لی ہے کہ حافظ صاحب وہ تھے نا شاہبان, ہم نے کہا وہ تو سعودی چلا گیا. تمہیں کیوں تکلیف ہے,
शाबान जा रहा, रमजान आ गया माशाअल्लाह। ये तुम्हें क्यों तकलीफ है भाई? अगर तकलीफ नहीं है, अब यही है कि उनका भी घर द्वार बन जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई नबी की उस हदीस पे अमल कर देना। अल्लाह के अभी फरमाते जब किसी मोमिन बंदे को कामयाब होते हुए देखो, जब किसी मोमिन बंदे को कामयाब होते हुए देखो तो मुसल्ला बिछाओ, अपने सर को सजदे में रखो और रब से इल्तिजा करो, अरे अल्लाह इसकी कमाई में बरकत दे। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है उसकी कमाई में बरकत होने से पहले तेरी कमाई में बरकत हो जाए, तेरी कमाई में बरकत हो जाए। लेकिन आज हमने तरीका छोड़ दिया ना, इस्लाम को फॉलो करा करते हैं, हमें पता ही नहीं, किरदार ही नहीं पता है। समझने की कोशिश करो, अगर आप किसी दूसरे के लिए दुआ करोगे ना, अल्लाह सबसे पहले तो बड़ी झोली। कोई सऊदी जाए, दुबई जाए, किसी का मकान बना, खेत बना, खलियान बनाना, तो अफसोस ना करो बल्कि दुआ करो, और जब तुम दिल से दुआ करोगे तो यकीन मानो अल्लाह तुम्हें उसका दुगना अता फरमाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। नफरत दिल से निकालो। मेरे नबी ने नफरत नहीं पाली है ना, मेरे नबी का किरदार, अल्लाह मेरे नबी का कितना प्यारा किरदार। आपको पता है अबू जहल है ना, सब जानते हैं कितना बड़ा काफिर, कितना बड़ा मरदूद, कितना बड़ा शैतान रहता है। वो हमेशा नबी को परेशान करने की साजिश में लगा रहता है। एक मरतबा गड्ढा खोदा, आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ सुने इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ मैं अपनी गुफ्तगू। नबी का किरदार देखिए, अखलाक दिखाने प्यारे नबी का किरदार कैसा है ना। गड्ढा खोदा, उसके ऊपर पत्तियां डाल दी कि नबी इस रास्ते से गुजरेंगे, उन्हें क्या खबर होगी, गड्ढे में गिरेंगे, हम लोग मजाक उड़ाएंगे। नबी हो गड्ढा नहीं देख पाया माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अब गड्ढा खोदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रास्ते से गुजर हो रहा है। लेकिन आप नहीं जानते जिनके सदके में अल्लाह ने इस जमीन को बनाया है उस पे मेरे नबी चल रहे हैं। जब गड्ढे के करीब पहुंचे ना मेरे भाई, गड्ढा सिमट गया, सिमट गया। उसकी जमीन जब खोदी हुई थी, पेट शक हुआ था, वो भर गया। नबी निकल गए। जब नबी को निकलता देखा ना तो अबू जहल बड़ा परेशान हो गया, बड़ा परेशान हो गया, खोपड़ी आने लगा। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर उसी कुएं के चक्कर लगा रहा है। अल्लाह की मछलियां तो कुछ और ही कर रहा था। अबू जहल उसे देख कर फिर गिर गया। जब गिर गया ना तो उसके साथी पत्थर मारने लगे। उसने कहा था अबू जहल ने कि जब नबी गिर जाए तो पत्थर मारना माशाअल्लाह। अब अबू जहल गिर गया तो उसके साथी पत्थर मारने लगे। अबू जहल उनसे से चिल्लाया कि ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा आका अबू जहल हूँ, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा आका अबू जहल हूँ, मुझे मत मारो। मुझे बाहर निकालने की कोई तरकीब लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। उसके चेले चाकर जैसे जुगाड़ ढूंढे, रस्सी के अंदर गट्ठी लगाई, कुएं के अंदर डालना शुरू कर दिया, कुएं के अंदर डालना शुरू कर दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान नबी को भी कोई परेशान करना चाहे, रब को ये गवारा हो ही नहीं सकता, रब को ये गवारा हो ही नहीं सकता। अब जब अबू जहल के करीब ना वो रस्सी पहुंचे तो गड्ढा रब की मछलियत से और गहरा हो जाए। अब वो जिसके जैसे उसके दिल के अंदर ना हौसला है कि अब पकड़ लूंगा, गड्ढा और गहरा हो जाए। फिर रस्सी जोड़ी, फिर डाला, गड्ढा और गहरा, फिर रस्सी जोड़ी, फिर डाला, गड्ढा और गहरा। अबू जहल अंदर से गुस्से चिल्लाया, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, अब किसी के पाप के अंदर औकात नहीं है, जाओ मोहम्मद अरबी को बुला के लेकर के आओ, वही निकाल सकते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो मेरे भाई, इस बात को यही ठहरो। आज हम अपने थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना मोहतफसीर साहब तो पुष्ट रहता है, दुश्मनी चलती रहती है। वो उनके खून के प्यासे, वो उनके खून के प्यासे। मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी का फरमान देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने लाने के बाद अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद मगर आज मुझे गड्ढे से निकाल दोगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया, अबू जहल को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। मैं प्यारे मुस्तफा कहना चाहता हूँ, जहाँ दुनिया की रस्सी नहीं पहुँचती वहाँ मेरे नबी का हाथ, जहाँ दुनिया की रस्सी नहीं पहुँचती वहाँ मेरे नबी का हाथ पहुँचता है। जब अबू जहल बाहर आया ना माशाअल्लाह, मेरे नबी को कहता है कितने बड़े जादूगर हो, जहाँ रस्सियाँ नहीं पहुँचती वहाँ हाथ पहुँचता है।
میرے رسول نے نا اس بات کا ملال نہیں کیا کہ یہ مجھے گڈھا میرے گرنے کے لیے خود گرا، میں نہ نکالوں تو کوئی نکال نہیں سکتا. میرے نبی کا کردار یہ نہیں تھا. میرے نبی محبت کا پیغام دیا کرتے تھے، میرے نبی الفت کا پیغام دیا کرتے تھے. اگر آج اسلام اتنا پھیلا ہے تو یہ نبی کی محبت ہے. میرے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے. کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کرو، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے نا معاف کر دیا کرو. یہ خیال لے کر کے نہ معاف کرو کہ یہ بندہ برا ہے، اسے اللہ ہدایت دے. اس خیال سے معاف کیا کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. درود پاک سیدنا شفیع نبی بنا کبھی والا مولانا مبارک صلو علیہ وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بہت اہم جملہ ہے آپ کے گاؤں میں الحمدللہ بہت فخر کی بات ہے. ایک مولانا ایک حافظ ہے نا، عالم اور حافظ بھی سرکار قبر کی مٹی ہے بس سکندر نہیں کھائے ہے نا. قبر جو ہے وہ سب کو کھا لیتی ہے. بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے دولت مند مجدد محقق سب کو قبر کھائے گی، لیکن حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہو اسے قبر کی مٹی نہیں کھاتی. عالم مرتا نہیں، عالم کا علم جو ہے وہ باقی کیونکہ ان کے دل کے اندر سے ہے نا. بہت اچھے صاحب مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب خود حضور شادی پڑھا کرتا ہے اتنی موٹی کتابیں لے کر کے سینے سے چڑھنا. ہم لوگ ناظرہ پڑھا کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے حفظ بھی نہیں کیا. ایک حافظ قرآن اور عالم کا ادب اتنا بڑا ثواب ہے. یقین مانے کسی حافظ کی تعظیم کے لیے حافظ سکندر صاحب آپ کے دروازے پہ آئے نا، یہ نہ دیکھو گاؤں کے ہیں یہیں پلے بڑے ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، یہ بچپن میں کیسے تھے، کیا کرتے تھے، وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر حافظ سکندر صاحب حافظ قرآن ہو گئے اور آپ کے دروازے پہ آئے نا اور آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو یقین مانو آپ سے کعبہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل پائے گا. کہ آپ نے سکندر کی تعظیم نہیں کی ہے، آپ نے تفسیر کی تعظیم نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے مولانا تفسیر و حافظ سکندر کی تعظیم، آپ نے حافظ سکندر کی تعظیم کی جن کے سینے کے اندر قرآن ہے. قرآن کی تعظیم اللہ قرآن کی تعظیم. یہ کپڑا کتنا بھی مہنگا ہو، تفسیر صاحب کا کپڑا کتنا بھی مہنگا ہو، حافظ سکندر صاحب کا جبہ کتنا بھی مہنگا ہو، کوئی چومے گا ہے نا. 10 لاکھ کا کپڑا لے لو، چومو گے اسے ہے نا؟ نہیں چومو گے، لیکن 30 روپے میٹر کپڑا لے کر کے آؤ گے اور جب قرآن کا خلاف بناؤ گے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. جو 10 لاکھ کا کپڑا پہننے والا اسے کوئی نہیں چومتا، جو 30 روپے میں لے کر کے آیا قرآن پر چڑھنے کے بعد اس کی تعظیم اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے، چوما جا رہا ہے. ویسے سکندر کی تعظیم ابھی تک نہیں تھی، سکندر کا وجود نہیں تھا، ان کی اہمیت کوئی نہیں تھی، لیکن ان کے سر کے اوپر جب حفظ کا صافہ باندھا گیا، حفظ کی دستار باندھی گئی، ان کے دل کے اندر قرآن بس گیا تو ان کی تعظیم بس بڑھ گئی. ان کی تعظیم انسان ہی نہیں بلکہ جبریل بھی کریں گے. ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر اپنے پر کو بچھائیں گے. ذرا گاؤں کے ہیں یہ خیال لے کر کے کبھی جلدی مت کیجیے گا، ہمیشہ عزت دیجیے گا ہے نا. آپ اسی جھگڑے کو لے کر کے کبھی یہ مت کہنا کہ فلاں حافظ غلط ہے، فلاں مولانا غلط ہے. ہمارے گاؤں ہی کے ہیں کیسے ہیں ہمیں پتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، محتسب صاحب نے کہا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہے یہ ہمارے. ان کا مطلب بلند و بالا سمجھے.